نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا بھی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا بھی ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود ہیں، پوتا چلا گیا۔ اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پر ہی مرتا ہے۔ نہ کوئی گولی لگنے سے مرتا ہے، نہ ایکسیڈنٹ سے، نہ جہاز گرنے سے۔ جب آدمی کا وقت پورا ہوتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اور اگر وقت پورا نہ ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، 50 60 70 80 سال، اس کے بعد موت، پھر قبر، موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ، عالم برزخ، اللہ عالم کتنے سال، پھر اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال، 50,000 سال، پھر اس کے بعد فیصلہ، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی بھائی۔ سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، جہاز پر، 2 مرلے کا مکان، 4 کنال کا بنگلہ، 10 لاکھ کماتا تھا، 10 کروڑ یا 10,000، مر کے جنت میں گیا کامیاب، اور خدا نخواستہ مر کے جہنم میں گیا تو کیا بھائی؟ ناکام۔ اللہ سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے آئے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق، اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بیٹا یہ کرو، یہ مت کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، وہ بیٹھ جاؤ بھائی، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا؟ انبیاء دنیا میں کس لیے آئے؟ سب سے اونچے انسان انبیاء ہیں، سب سے افضل بشر انبیاء ہیں، اور اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے۔ انسانوں کو کیا ملے؟ ہدایت۔ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، یہ دھوکہ نظر آئے، یہ سب کھیل تماشا نظر آئے۔ جہاز جتنا اوپر جاتا ہے، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کی بڑی بڑی گاڑیاں کیا نظر آتی ہیں؟ ایسے چونٹی جا رہی، چونٹی جا رہی، چونٹی جا رہی۔ بڑے بڑے پلازے کیا نظر آتے ہیں؟ ایسے چھوٹے 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 چھوٹے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دنیا سب کھیل تماشا نظر آئے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تو جنت ہے، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، جنت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور؟ فرمایا ہاں ہوں گے حضور، جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو؟ بس
کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. آپ نے فرمایا کبا اڑے سیدھا نہ دائیں نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے تک کبا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. ہاں اب یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دنیوی اعتبار سے دین سے ہٹ کر، جب بیان میں مولانا صاحب سے ایسی بات سنتے ہیں نا تو آپس میں گزر کرتے یہ کوئی عقل کی بات ہے. کیا کہتے ہیں یہ کوئی؟ ہاں اللہ نے یہی فرمایا تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا. ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا کہ دنیا دھوکہ نظر ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کا شوق اور موت کی تیاری الاستعداد للموت قبل نزولی. مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی، مرنے والے بیمار نہیں تندرست بھی، مرنے والے غریب نہیں امیر بھی، مرنے والے فارغ نہیں مصروف بھی. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، سرخ اشارہ آیا گاڑی روک لی، بس روک لی، سبز اشارہ آیا تو بیٹھا ہے. لوگوں نے شور مچایا بھائی بس چلاؤ کیا ہوا؟ تو ڈرائیور صاحب بیٹھے، ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھ رہے ہیں کلینک میں، اس کا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھ رہے ہیں، نبض دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا. اب مریض ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، جنازہ، ایک تکبیر دوسری تکبیر، مولانا صاحب گر گئے، دیکھا تو مولانا صاحب فوت ہو چکے تھے. جو ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگتا ہے. انبیاء کس لیے آئے دنیا میں؟ لوگوں کو کھانا ملے، کپڑے ملے، مکان بن جائیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ نہیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا، زیادہ سے زیادہ موت. اور اگر ہدایت نہ ملی تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ. ہر انسان کی پہلی ضرورت، ہر انسان کی بڑی ضرورت، ہر انسان کی سب سے اہم ضرورت وہ ہدایت ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ، سیدھا ہدایت. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. تبلیغ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. سندھی، بلوچی، پنجابی؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونا بڑی بات ہے. اسلام چمک جائے، ہمیں اس کی فکر کر، اس کی محنت کرنے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. مسلمان کی شان و شوکت کپڑوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، کارخانوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں. مسلمان کی شان و شوکت اسلام کی شان و شوکت میں. اسلام چمکے تو مسلمان چمکے، اسلام کو عزت ملے تو مسلمان کو عزت ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں داخل ہو رہے، شام فتح ہوا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، لوگ استقبال میں ہیں. ایک ہاتھ ہمارا سینے پر، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سخت سزا دیتا. اور کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک بہت زبردست پیغام دیا.
اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ اگر ہم نے اسلام، آج مسلمان نے اسلام کو چھوڑ دیا، نام کا مسلمان ہے، کام کا نہ رہا، کچا مسلمان پکا نہ رہا، تبلیغ میں محنت ہے، یہ مسلمان کچا مسلمان پکا مسلمان بنے، نام کا مسلمان کام کا مسلمان بنے۔ ایک دفعہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک ساتھی آیا، حضرت فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، مسلمانوں پر بڑا ظلم۔ فرمایا نہیں، مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہوا ہے، اس لیے مسلمانوں پر ظلم ہے۔ ہاں، مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا؟ اسلام کو اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شکل و صورت سے نکال دیا۔ ہاں، اسلام چمک جائے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا مطلب؟ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار پہنچے، اس نے پوچھا کیوں آئے؟ میں آئے نہیں ہے، ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا؟ ہم تمہارے سے مال اور ملک لینے نہیں آئے، مال تمہیں مبارک، ملک تمہیں مبارک، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں، اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تبلیغ میں محنت، یہ اجتماع کس لیے؟ اجتماع میں آنا مبارک مبارک سرانخوں پر، ہاں، لیکن یہ کس لیے بھائی؟ یہ کس لیے ہے؟ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنی ذمہ داری کو پہچان لے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی، اور جا رہی ہے۔ سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، کہ گرمیاں آ رہی کہ گرمیاں جا رہی۔ یہ بڑی قیمتی زندگی اور بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اور یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی۔ عقل مند ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ لاکھوں روپے کا ہیرے ہوں، 5 ادھر پھینک دے، 10 ادھر پھینک دے، لوگ کہیں گے وہ کتنا بے وقوف، اتنے قیمتی ہیرے پھینکتا جا رہا۔ یہ زندگی ہیروں سے زیادہ قیمتی، ایک ایک صبح قیمتی، ایک ایک شام قیمتی، ایک ایک دن قیمتی۔ ہمارے ایسا تو فرماتے تھے، ہمارا تو ایک ایک سانس بھی قیمتی ہے، ہمارا تو ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے۔ ہاں، زندگی کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ زندگی کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ جوانی کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ صحت کو غنیمت سمجھو، کیا مطلب؟ فراغت کو غنیمت سمجھو، خوشحالی کو غنیمت سمجھو۔ یہ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگانا، اور صحیح مصرف اس زندگی کا، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء کا کام۔ یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میری زندگی تو موت کیوں آئی، اگر کوئی کہے میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا، اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں آئی، اگر کوئی کہے میری طاقت تو ضعف کیوں آیا، ہماری نہیں ہے۔ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ اور زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، اس کی ناقدری نہ ہو۔ خیانت کیا ہے؟ زندگی کو صحیح مصرف پر نہ لگانا۔ ناقدری کیا ہے؟ زندگی کو صحیح مصرف پر نہ لگانا۔ یہ ناقدری ہے، یہ خیانت ہے۔ اس زندگی کی قدر، اس زندگی کا سب سے پہلا استعمال، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام۔ کیا فکر کہ اللہ کا دین زندہ ہو، ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے کاروبار چمکے، ایک ہے میرا گھر چمکے، ایک ہے میں چمکوں، ایک ہے میرا دفتر چمکے۔ نہیں، ہم مسلمان پہلے، دکاندار بعد میں، ہم مسلمان پہلے، تاجر بعد میں، ہم مسلمان پہلے، زمیندار بعد میں۔ زمیندارہ چمکے یہ بعد میں ہے، اسلام چمکے یہ پہلے محنت کرنی ہے۔ ہاں، تاجر
تاجر بعد میں ہیں، تجارت چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے یہ پہلے محنت کرنی ہے۔ تبلیغ میں کیا ہے؟ 4 ماہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، بھائی 3 دن لگاؤ، آجو بھائی شب جمعہ، آؤ بھائی اجتماع ہو رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جہنم سے بچیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو، فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔